تو اسی طرح یاد رکھو جیسے بھوک لگنا پیاس لگنا یہ انسان کی نیچر ہے، اسی طرح مرد میں عورت کی خواہش، عورت میں مرد کی خواہش، یہ دونوں کا ملاپ بھی مرد اور عورت دونوں کی نیچر ہے. اسے آپ کسی بھی طریقے سے کسی شارٹ کٹ راستے سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پورا پروسیس جو قدرت نے رکھا ہے اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو سسٹم. تو شادی کے بعد ایسے لوگ مسائل سے دوچار ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو چونکہ اس لائف کا پتہ ہی نہیں ہے نا جو اس کے بغیر ہو کہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، اور آپ چونکہ اس میں مبتلا رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو جیسی میری لائف گزری ہے نارمل ہے، وہ نارمل ہوتی نہیں ہے. نارمل تو جب ہوگی نا جب ایب نارمل اور نارمل دونوں میں آپ کمپیئر کرو گے نا تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ نارمل لائف ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ تو اس برائی سے گزر چکے ہو. اب آپ کو کیا پتا کہ نارمل کیا ہوتا ہے، اس میں کیسے سیٹسفائی ہوتا ہے جو نارمل جو نیچرل ہے. تو ڈاکٹروں نے، سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ ڈاکٹر تو اس کے خلاف بھی ہیں اس کے اور وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، لیکن بہت سے ڈاکٹروں نے نوجوانوں کو اس لت میں ڈال دیا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر فحش فلمیں دیکھ کر اپنی خواہش ہاتھ سے پوری کرو گے تو نقصان ہے، اگر نیچرل ہے تو نقصان نہیں ہے. حالانکہ یہ نیچرل ہوتا ہی نہیں ہے. جو فحش فلمیں دیکھ نہیں رہا وہ اپنے دماغ میں فحش فلم چلائے گا، کیونکہ ہاتھ پرائے ہاتھ کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسان اپنی خواہش پوری کرے. اس کو جو دوسری جینڈر ہے اس کا تصور دماغ میں لانا پڑے گا، تو وہ دماغ میں فلم چلائے گا. اور جو دماغ میں فلم چلتی ہے نا وہ آئیڈیل ہوتی ہے، یعنی خوبصورت سے خوبصورت کوئی حسینہ کا تصور دماغ میں لا کے کرے گا، اس کے بعد اس اپنی برائی کو پورا کرے گا. جبکہ جو حقیقت میں اس کے جو شریک حیات بننے والا ہے عین ممکن ہے وہ اس خوابی دنیا جیسا نہ ہو. تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بھائی یہ ڈاکٹروں کی باتیں میں مت آؤ. ڈاکٹر تو کہتے ہیں میل کرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو حالانکہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے ہمیں عورتوں سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. اب ان لوگوں کا اگر میڈیکلی ٹیسٹ کرواتے تو فٹ فاٹ تھے وہ بالکل، لیکن یہ کم بیڑا غرق ہوا کہ ان کو رغبت ہی ختم ہو گئی. تو جب بھی خواہش پوری کریں گے آپ ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو نیچرل نہیں ہے، غیر فطری ہے، اس سے آپ کی شادی کے بعد والی لائف میں ڈسٹربنس لازمی پیدا ہوگی. سمجھتے ہیں؟ تو اس اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نوجوانوں کے دماغ میں شہوت بھڑک رہی ہو تو وہ کریں کیا؟ اس کو روکنے میں بھی تو نقصان ہے نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ظاہر ہے جب آپ میں ایک ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہیں اس کو روکنا بھی تو باڈی سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کو ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے اس سے بھی تو دماغ میں ایک ٹینشن پیدا ہو رہی ہے نا، تو وہ بھی تو ایک صحت کے لیے نقصان دہ اور یقیناً نقصان دہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ نقصان کم ہے اگر اس کو آپ نے وقتی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنی خواہش کو کسی اور طرح سے پورا کر لیا تو وقتی طور پر تو فائدہ ہوگا، لیکن جو دیر پا اس کے نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں وقتی فائدے کی نسبت. وہ کیسے ہیں؟ ایک تو وہی کہ آپ نے نیچرل راستہ اختیار نہیں کیا، دوسرا یہ کہ بار بار پھر یہ شہوت بھڑکے گی. یہ شہوت پھر کم بولو نہیں ہوگی، پھر یہ بار بار بھڑکے گی. یہ بھڑکتی ان لوگوں کی زیادہ ہے جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کی بھڑکتی نہیں ہے، پھر وہ کنٹرول میں رہتے ہیں. جب انسان میں ایک ڈیزائرز پیدا ہوتی ہے نا وہ پوری کرے گا کرتا رہے گا کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، تو وہ اور پیدا ہوں گی وہ اور زیادہ. تو یہ پھر اعتدال سے یہ کام ہوگا ہی نہیں، یہ پھر بے اعتدالی کی طرف جائے گا. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو چرس پینے کی، ہیروئن پینے کی خواہش ہوئی اور وہ کہتا ہے جب میں پی لیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں خواہش تجھے کمبخت پیدا ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ تو پیتا ہے، نہیں پیے گا تو یہ آہستہ آہستہ خواہش کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کوئی ایسا 2 نمبر راستہ اختیار نہ کریں. یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے بھائی. خواہشات تو اللہ نے ان میں بھی رکھی ہیں، نہ عورت یہ کام کرے نہ مرد یہ کام کرے. تو اس کا جو اسلام نے حل بتایا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے شروع میں ٹینشن ہوگی لیکن آہستہ آہستہ اس کنٹرولنگ پاور آپ کی بڑھے گی اور کنٹرول کرنے کی عادت بڑھ جائے گی آپ کو. اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حل بتایا وہ سب سے بہترین حل ہے. فرمایا جس کو نکاح نہ ملے، نکاح کا مشکل ہو اس کے لیے، تو فرمایا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھے. وہ کثرت سے روزے رکھنے میں کیا ہوگا؟ 2-4 روزے سے تو خواہش بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اور کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اسمارٹ ہو جاتا ہے. تو کثرت سے روزے رکھنے سے جو اضافی خواہش ہے وہ بھی کم ہوگی اور روحانی قوت بڑھتی ہے اس سے. روزے کا خود اپنا ایک نور ہے. تو اس طرح سے کثرت سے روزے رکھا کرے یا عبادت میں دل بہلائے. سب سے اہم ایک اور
بات ہے کہ اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. جو لوگ جم جاتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, اپنی خوراک پہ توجہ دیتے ہیں, رات کو ٹائم پہ سوتے ہیں, ان میں یہ اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی. تو آپ جم جاؤ یار, آپ اپنے آپ کو تھکاؤ. جو انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو آپ, کسی اور جگہ اس کو نکالو جا کے. جب آپ صحیح جگہ نہیں خرچ کرو گے. دیکھو نوجوان آدمی کو کی اللہ نے نیچر بنائی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری باڈی بلڈ کرے. اب ہر وہ چیز جو اس کی باڈی کے بلڈ کرنے میں رکاوٹ بنے گا, اس سے اس کو نفرت ہوگی, بشرطے کہ وہ باڈی کے کو بلڈ کرنے کی فکر میں لگ جائے. تو آپ ایکسرسائز کر کے دیکھیں, جم جائیں پابندی سے, صبح جاگنگ کریں, اپنے آپ کو تھکائیں, پسینہ بہائیں, اتنا تھک جائیں پھر منڈ کے کھائیں, مزہ بھی آئے گا کھانے کا, بھوک لگے گی, کولیسٹرول ختم ہوگا, ماس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد طبیعت سے آپ گہری نیند سو جائیں, طبیعت سے نیند آئے گی آپ کو. پھر صبح صبح اٹھیں, تہجد میں اللہ سے مانگیں, اپنی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, فجر کے بعد جاگنگ کریں. ایسا اچھا دن گزرے گا. یہ فضول کاموں کی طرف آپ کی طبیعت نہیں جائے گی. یہ سارے کام وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہوتے ہیں. فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے کام زیادہ ہے. تو رات کو مطالعے کا بھی معمول بنائیں, اسٹڈی کا, کوئی کتاب سامنے رکھ لیں, مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اور موبائل جو ہے نا, سونے سے 2 گھنٹے پہلے رکھ دیں, کہیں بھی چھپا دیں. موبائل نہیں ہے, کتنا بھی ضروری کام ہو بھائی, جب سونا ہے نا اس سے 2 گھنٹے پہلے موبائل کیا ہے, بند. تو اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی شادی ہوگی نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی از شادی. جو مفتی صاحب شادیوں میں بیان کرتے ہیں نا, یہ ایسے ہی نہیں کر رہے ہوتے. نکاح کی لذت حقیقت میں اسی کو حاصل ہوتی ہے جس نے بیوی سے پہلے اپنی اس خواہش کو کسی اور ذریعے پورا نہ کیا ہو. ہمارے ہاں تو تھکے ہارے بیچارے عجیب سے, جو ان کے حالات چل رہے ہیں مارکیٹ میں, کیا بتاؤں میں حالات کیا چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شادی ہونے والی ہے, بس ہو رہی ہے, تھوڑی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہو رہی ہے. تو کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جذباتی نہیں, کیونکہ وہ اپنے خواہشات پوری کر کر کے وہ ڈیزائرز ہی, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیزائر ختم ہو جاتی ہیں, وہ تو دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن وہ بات نہیں رہتی. تو اسلام اس سے بہت ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو گے, جب نکاح ہوگا آپ کا نا, تو آپ کی کو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی. پھر ابھی تو جو ہے نا وہ جو حساب کتاب چل رہا ہے, کیونکہ اتنے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں الٹے الٹے کام کر کر کے, اس کے بڑے نقصانات ہیں بھائی آپ کی. تو زندگی بڑی متاثر ہوگی اس سے. اور اسلام آپ کو اس عمل سے, اس غیر اخلاقی حرکت سے اس لیے بھی روکتا ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کریں, کیونکہ اسلام نکاح کو آپ کی تھنکنگ کی اور آپ کے نظریے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتا. یہ جو فلاسفر ہوتے ہیں نا, ایکچولی اس عمر میں شادی, ایکچولی نقصان ہوگا, ایکچولی مہنگائی بڑھ رہی ہے, ایکچولی, تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ فلسفیانہ گفتگو کی بھیٹ میں نکاح کو نہ چڑھاؤں. اس سے عورتوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, مردوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ یہ نہ بھی چاہیں تو مجبور ہو کے کریں شادی, اور اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو. سمجھ رہے؟